بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں الٹرا ساؤنڈ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں زیادہ تر لیٹ ہی گھر واپس جایا کرتی تھی۔ میرا گھر جو ہم لوگوں نے تھوڑے دن پہلے ہی لیا تھا ہاسپٹل کے قریب ہی واقع تھا، سو مجھے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے 5 بجے کی بات ہے کہ میں نے کلینک پر آنے والی عورتوں میں سے ایک لڑکی کو کافی غیر معمولی پایا۔ لڑکی نے اپنا چہرہ کھلا رکھا تھا جبکہ اس کے ہاتھوں پر دستانے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس گرمی میں لڑکی نے دستانے کیوں پہن رکھے ہیں۔ اس کے پاؤں میں جرابیں تھیں جبکہ یہ کافی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ جہاں یہ لڑکی کھڑی تھی وہاں صرف عورتیں ہی تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ساتھ ایک ہٹا کٹا 6 فٹ لمبا آدمی بھی تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی نہ تھی، البتہ مونچھیں گھنی تھیں۔ یہ آدمی لڑکی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی کا شوہر ہے، جبکہ لڑکی ڈری سہمی اس کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی جوڑی کافی عجیب لگی، کیونکہ عموماً کوئی بھی شوہر یوں بیوی کے ساتھ لائن میں کھڑا نہیں ہوتا۔ بطور اسسٹنٹ اور یہاں کی مانیٹر، میں نے اس آدمی کو وہاں سے دور کھڑے رہنے کی ہدایت کی کہ یہ جگہ عورتوں کے کھڑے ہونے کی تھی، مگر اس آدمی پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی ناگوار لگی، مگر میں کچھ بولی نہیں کہ میری مجبوری تھی۔ یہاں پر مریضوں کی کافی عزت کی جاتی تھی۔ پرائیویٹ ہاسپٹل جو تھا، بہرحال تھوڑی دیر گزری کہ ان لوگوں کی باری آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ساتھ ساتھ یہ آدمی بھی پرچی لیے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس آدمی کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ ڈاکٹر کے کمرے میں صرف ایک ہی مریض جا سکتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں حالات ایسے تھے کہ زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس آدمی کے اخلاق گرے ہوئے تھے۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر کے کمرے میں آ گیا۔ آج OPD انچارج بھی نہیں آیا تھا، اس لیے سارے کام مجھے ہی کرنا پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں اس آدمی کو باہر جانے کا کہوں۔ میں نے اس سے بڑی عزت سے بات کی، مگر یہ بپھر گیا۔ بولا کہ میں یہاں سے ایک قدم نہیں ہلوں گا۔ میں نے کہا، محترم، آپ کو اپنی بیوی چیک کروانی ہے تو آپ ذرا دور چلے جائیے۔ ایسا ممکن نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے چیک اپ ہو جائے۔ وہ اس بات پر اور غصہ کرنے لگا۔ بولا، یہاں کوئی عورت نہیں ہے، میں کیسے ڈاکٹر پر بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، میں یہیں کمرے میں رہوں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ آدمی کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ تب میں نے اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے اس آدمی کو دوسرے کمرے میں آنے کا کہا۔ یہاں انتہائی ماہر اور قابل ڈاکٹر تھیں۔ میں نے کہا، آپ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنی مریضہ کو چھوڑنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تو آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، آپ چلے جائیے، ہم انہیں چیک کر کے ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ مگر وہ آدمی عجیب ضدی اور اڑیل تھا۔ بولا، میں اپنی بیوی کو کسی صورت اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ تب ڈاکٹر شازیہ کو بھی غصہ آ گیا۔ بولیں کہ تم اپنی بیوی کو جہاں سے مرضی چاہو چیک کروا لو، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ہماری بات بھی نہ مانتے ہوں اور ہم سے علاج بھی کروانا چاہتے ہوں۔ ڈاکٹر شازیہ کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ آدمی کو غصہ آ گیا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ زور سے کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ لڑکی گر کر فرش پر بے ہوش ہو گئی۔ اس نے آنکھیں موند دیں اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو ذرا رحم آ گیا۔ بولا، میں جا رہا ہوں، جلدی سے اسے چیک کرو، دیکھو کیا مسئلہ ہے، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ آدمی کی دھمکی سن کر ہم بھی حیران رہ گئے۔ خیر، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پردے آگے کیے اور لڑکی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی حالت نازک لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے گلوکوز کی ڈرپ لگاتی، لڑکی نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر شازیہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دروازے کو بغور دیکھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، خطرے کی بات نہ تھی۔ وہ بھی آ کر بیڈ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تب لڑکی سرگوشی والے انداز میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے مجھے 2 دن کے لیے یہاں ایڈمٹ کر لیں، میں آپ کو اپنے بارے میں سب بتا دوں گی، مگر مجھے میرے شوہر کے پاس واپس نہ بھیجیں، ورنہ وہ میرے ساتھ بہت برا کرے گا۔
یہ کہتے ہوئے لڑکی نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تب میری نظر اس کے دستانوں پر پڑی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے دستانے اتارے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے ہاتھوں پر جاب کی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے مجھے واپس دستانے پہنانے کا کہا۔ بولی میرا شوہر آ جائے گا، جلدی سے مجھے دستانے پہنا دیجیے۔ آپ نے مجھے یہاں 2 دن کے لیے ایڈمٹ کرنا ہے، وہ غصہ تو کرے گا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ بگڑ جائے۔ لڑکی نے اپنی جرابیں بھی واپس پہن لیں۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں دونوں جگہ ہلدی لگی ہوئی تھی۔ پاؤں پر ہلدی کافی گہری تھی جبکہ ہاتھوں پر ہلکا رنگ تھا۔ لڑکی کی بات سن کر ہم اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اگر ابھی ہم اس کا ساتھ نہ دیتے تو وہ مایوس ہو جاتی، جبکہ اس کی عمر بمشکل 17-18 سال ہوگی۔ میں نے لڑکی کو تسلی دی اور کہا کہ ہم تمہارے شوہر سے تمہیں یہاں رکھنے کی اجازت لے لیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ بولی میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اگرچہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مگر اس کے گھر سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ میں کوئی نہ کوئی ناٹک کر لوں۔ میں لڑکی کی بات سمجھ گئی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ ہم نے تمہارے شوہر کو بتا دیا ہے کہ تم اب یہاں 2 دن کے لیے ایڈمٹ رہو گی، وہ تمہیں لینے نہیں آئے گا۔ لڑکی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ بولی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مگر یہ میری غلط فہمی تھی کہ وہ آدمی کچھ کہے گا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تنتناتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا۔ بولا میں اپنی بیوی کے بارے میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اسے جو بھی بیماری ہے اس کا علاج جلدی ہونا چاہیے۔ میں اپنے کچھ لوگوں کو یہاں بھیج دوں گا جو اس کا خیال رکھیں گے، اس وقت مجھے جانا ہوگا۔ آدمی نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی سائرہ نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ یقیناً اس آدمی سے بہت ڈرتی تھی، مگر اس ڈر کی وجہ کیا تھی میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ وقفے کے بعد میں نے دیکھا کہ 3 نوجوان اسی وارڈ کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں پر سائرہ داخل تھی۔ سائرہ کا تو سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ یہ تینوں آدمی مسلسل سائرہ کے بیڈ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بیڈ نمبر بھی مجھ سے پوچھ رکھا تھا، جبکہ سائرہ کو کوئی تکلیف نہ تھی، نہ ہی میں اسے کوئی دوا دے سکتی تھی، نہ ہی انجیکشن لگا سکتی تھی۔ خیر کافی دیر گزر گئی، ان نوجوانوں میں سے ایک بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ دونوں اسی طرح باہر کھڑے چہل قدمی کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹرز راؤنڈ پر آ گئے۔ سائرہ کہنے لگی کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، میری مدد کرو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ سائرہ ان لوگوں سے بچ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور باتھ روم تک لے گئی۔ سائرہ کو باتھ روم بھیجنے کے بعد 2 منٹ بعد میں بھی اندر چلی گئی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی، مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں کھڑی تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ آدمی کون لگتا ہے تمہارا؟ کچھ تو بتاؤ، کیا واقعی تمہارا شوہر بھی ہے یا نہیں؟ ہاں میرا شوہر ہے، اس بات کی تم فکر نہیں کرو، مگر میں اس آدمی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اب یہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ تم بتاؤ، کیا تم مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو؟ سائرہ نے کہا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ جس آدمی کی یہ بیوی ہے، جس طرح کی طاقت کا وہ مالک ہے، مجھے کبھی بھی اسے سہارا دے کر مشکلات سے نجات نہ ملے گی۔ یہ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ جائیں گے، پھر کیا کروں گی؟ میرا تو تعلق بھی غریب گھرانے سے تھا، اتنی طاقتور خاندان سے تعلق نہ رکھتی تھی کہ اس جیسے بدماش گنڈوں کا مقابلہ کر سکوں۔ کچھ سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ ہاں سائرہ، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن کیسے؟ تم ایسا کرو، مجھے اپنی چادر دے دو، تھوڑی دیر کے لیے میرے بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں یہاں سے چلی جاؤں تو تم کسی طرح حالات کو سنبھال لینا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ نوجوان نظریں جمائے بیٹھے ہیں، وہ فوراً پہچان لیں گے، ابھی تک تو ڈاکٹرز بھی چلے گئے ہوں گے۔ میں نے کہا، بہرحال میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ تھوڑی دیر کے لیے کمرہ بند کیا اور ایک بیڈ کو وارڈ سے نکلوا دیا۔ بیڈ کا نمبر وہی رہا، کونے والے بیڈ کو کھسکا کر میں نے دوسری طرف کر دیا، جبکہ سائرہ والے بیڈ کی جگہ ایک اور بیڈ آ گیا۔ چونکہ وہ لوگ ہاسپٹل کے قوانین سے مجبور تھے، اندر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے صرف بیڈ نمبر پر نظر رکھی ہوئی تھی، جبکہ سائرہ کی جگہ اب کوئی اور عورت آ گئی تھی۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی،
مجھے اطمینان ہو گیا۔ سارا کو میں نے پچھلے دروازے سے نکال کر اپنی سہیلی سہیلا کو کال کی۔ وہ یہیں پر ہاسپٹل کے کوارٹرز میں رہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک لڑکی نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کی طرف آ رہی ہے، تم اسے اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھو، اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے میں زیادہ فون پر بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی نظریں مسلسل مجھ پر تھیں۔ ایک دو بار میں سائرہ کو باتھ روم لے کر گئی تو ان لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا جہاں پر میں اور میری والدہ رہتے تھے، اور یہ ہاسٹل کے قریب واقع تھا۔ ہر بات کی تسلی کر لینے کے بعد رات کے 11 بجے جب میں فارغ ہوئی، سائرہ کو گئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا تھا کہ وہ کسی سے اس بارے میں بات نہ کرے، نہ ہی مجھے بار بار فون کرے۔ رات کے 11 بجے میں ہاسپٹل سے نکلی۔ مجھے لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہوا۔ ان لوگوں سے پنگا لینے کا یہی انجام ہونا تھا، میں نے دل میں سوچا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں جلدی سے قدم بڑھاتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ذہن میں آ رہے تھے۔ جیسے ہی امی نے دروازہ کھولا، میرے سر پر کسی نے زوردار ضرب ماری۔ میں امی کے قدموں میں گر گئی۔ 2 گنڈے ہمارے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں اپنا سر ملتی رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں نے پانی کے چھینٹے مار مار کر مجھے ہوش میں لایا۔ میں نے کہا، اماں کیا ہوا تھا؟ بولی، بیٹی 2 لوگ آئے تھے، تیرے بارے میں بھی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کمرے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کی تلاشی لی اور پھر خود ہی چلے گئے۔ ڈرا دھمکا کر گئے ہیں کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو ورنہ برا حشر کر دیں گے۔ تم بتاؤ بیٹی، یہ کون لوگ تھے؟ کیا تم نے کسی سے دشمنی مول لی ہے بیٹی؟ جانتی ہو نا میں بیوہ عورت ہوں، میں تمہارے لیے اب زیادہ زمانے سے لڑ نہیں سکتی، تو ایسے کام کیوں کرتی ہے؟ اماں کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو میرے گالوں کو بھگونے لگے۔ اماں، میں نے تو ایک لڑکی کی مدد کی تھی، اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب بتاؤ کیا میں نے غلط کیا ہے؟ اماں بے بس تھیں، وہ بھی کیا کر سکتی تھیں۔ بہرحال خوشی اس بات کی تھی کہ لوگوں نے میرا پیچھا کیا مگر سائرہ کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ دوسری طرف ہسپتال میں لوگوں نے کوہرام مچا دیا۔ ہر طرف سائرہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق سائرہ یہیں سے بھاگ کر کہیں چلی گئی تھی، جبکہ سائرہ ہاسپٹل کے اندر ہی موجود تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا شوہر بھی آ گیا۔ یہ بڑے روب والا آدمی تھا۔ وارڈ بوائے کی تفصیلات کے مطابق ان لوگوں نے ہاسپٹل کے ایک ایک بیڈ کو چیک کیا مگر وہ لڑکی کہیں نہ ملی۔ پھر یہ لوگ غصے میں بڑبڑاتے وہاں سے چلے گئے۔ ہاسپٹل کے اسٹاف کو دھمکیاں بھی دیں کہ تم لوگوں نے میری بیوی کو بھگایا ہے۔ بہرحال وہ لڑکی وہاں نظر نہیں آئی۔ کچھ دن تو یہ لوگ مجھ پر بھی نظر رکھتے رہے۔ مجھے ہر بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ کب میں کس کی نظر میں ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ زیادہ عرصہ جب یہ لوگ میرے آئیں گے تو میرے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تب ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے نئی مصیبت لائے گی۔ اماں کہنے لگیں، ایسے ان لوگوں کو اور شک ہوگا، اور ویسے بھی وہ لڑکی محفوظ ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تھوڑے دن انتظار کر لو، تھک ہار کر یہ لوگ خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ بہرحال جب ان لوگوں کو مکمل یقین ہو گیا کہ سائرہ میرے پاس نہیں ہے تو ان لوگوں نے ہماری جان چھوڑ دی۔ مگر اب مجھے سہیلا سے بھی جواب دینا تھا۔ میں اس لڑکی کو کہاں لے کر جاتی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک دن سوچا کہ اسے اپنے ہی گھر لے آتی ہوں، اب تو ان لوگوں کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ مگر پھر بھی احتیاطاً میں نے امی سے بات کی۔ ان لوگوں نے نانی سے کہا۔ ہم لوگ سائرہ کو نانی کے گھر لے گئے۔ نانی کا گھر شہر کے باہر موجود تھا۔ سائرہ نانی کے گھر میں محفوظ تھی۔ اب وہ وہیں پر رہتی، ان کے گھر کے کام کاج کرتی۔ نانی نے مجھے بتایا کہ سائرہ بڑی خدمت گزار لڑکی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہے، بلکہ ان سے باتیں کرتی ان کا دل بھی بہلاتی ہے۔ ان کی بات سے مجھے اطمینان ہوا تھا۔ کافی حد تک جب حالات بہتر ہو گئے تو میں نانی کے گھر گئی۔ سائرہ مجھ سے بڑے پرتپاک انداز میں ملی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، چہرہ بھی نکھر گیا تھا، جبکہ نانی کے دیے کپڑے اس پر بہت جچ رہے تھے۔ سائرہ اس وقت 15 سال کی لڑکی لگ رہی تھی۔ واقعی کھانے پینے سے اس کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے کر گئی۔ میری اس سے کافی عرصے کے بعد بات ہوئی تھی۔ ہاسپٹل والے واقعے کے بعد میں تو اسے بھول ہی گئی تھی،
مگر اس کی فکر مجھے رہتی تھی۔ مجھے بتاؤ سائرہ، کیا تمہارے شوہر نے تم سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں باجی، اللہ نہ کرے کہ اب ایسا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اداسی در آئی۔ مجھے بتاؤ تمہارا شوہر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی قابل حل بات ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میری بات پر سائرہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہ باجی نہ، اب میں اس شخص کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی اور نہ ہی مجھے اس کے سامنے دوبارہ جانا ہے۔ سائرہ کی بات پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تب اس نے بتایا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی مکمل بدل گئی تھی، اور یہ کہ اس کی شادی ایک معمولی شادی نہیں تھی بلکہ خاندانی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والے ایک حادثے کے بعد سائرہ کی شادی زبردستی کی گئی تھی، مگر سائرہ کے شوہر کو اس پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ سائرہ بتانے لگی، باجی کیا بتاؤں، میرے شوہر نے مجھ پر زندگی کس قدر تنگ کر دی تھی۔ میں تو بدلے میں لائی گئی تھی، مگر میرے شوہر نے نہ جانے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا۔ میری شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ جب میں صبح اٹھتی تو مجھے اپنے ہاتھوں پر ہلدی کا رنگ محسوس ہوتا۔ رفتہ رفتہ میری سمجھ میں بات آنے لگی تو میرا شوہر مجھے پیٹنے لگتا۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ ہلدی کا رنگ گہرا ہوتا یا پھر اس میں کوئی غیر معمولی بات ہوتی۔ میں اپنے شوہر سے پوچھتی، سوال کرتی، مگر وہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، صرف مارتا پیٹتا اور اپنی ضروریات پوری کرتا۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ تب ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے ہاتھوں میں روزانہ رات کو ہلدی لگاتا ہے اور کوئی وظیفہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے۔ نہ جانے اسے کس جاہل نے بتایا کہ ہلدی کا رنگ گہرا ہوا تو میں پاک باز، ورنہ میرے کردار میں کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ اپنے شوہر کی اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اپنے کردار پر ایک بھی لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو وفا کی دیوی تھی، مگر اپنے شوہر کی اس بات کے بعد سے میرا دل اٹھ گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں اس آدمی کے ساتھ اب نہ رہوں گی، مگر گھر سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تب مجھے وہ سب کرنا پڑا جو آپ اب تک جان چکی ہیں، اور آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میری کیا مجبوری تھی۔ سائرہ کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی معصوم لڑکی ہے۔ میں نے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ اپنے شوہر سے طلاق لیے بغیر تم اپنی نئی زندگی بھی شروع نہیں کر سکتی، پھر زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر مجھے مرد کی ذات سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں آگے کسی مرد کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ نہیں کرنا چاہتی۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کی کیسے مدد کروں۔ ایسے میں طلاق تو ہو نہیں سکتی کہ اس کا شوہر اس کی تلاش میں ہے، جبکہ سائرہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، ایک زندگی اس کے آگے پڑی ہے۔ وہ زندگی اکیلے کیسے گزارے گی؟ آپ ہی بتائیں میں اس کی کیسے مدد کروں؟ سائرہ کو میرے گھر رہتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ اب تو نانی بھی بوڑھی ہونے لگی ہیں، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کے بعد نہ جانے سائرہ کا کیا ہوگا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔